پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے. خالد خواجہ ٹارگیٹڈ. خالد خواجہ بنیادی طور پر گئے تھے وہاں پر نارتھ وزیرستان کے کچھ مختلف ملیٹنٹ گروپ سے ملاقات کرنے کے لیے, اور ان کے تعلقات پرانے تھے, وہ ان کا آنا جانے کا سلسلہ لگا رہتا تھا. ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی تھی کہ یہ طالبان اور پاکستان کے درمیان کوئی مصالحت کرا دی جائے, جنگ کا سلسلہ نہ چلے, کیونکہ ان میں درجنوں گروپس ہیں. کہنے کو تحریک طالبان آپ کو نظر آتی ہے, بٹ دیٹس ناٹ ون گروپ, چھوٹے چھوٹے گروپس کا ایک بڑا سا کلیکشن ہے وہاں. تو وہ اتنے کمپلیکس انوائرمنٹ ہے کہ وہاں پہ مختلف ٹرائبل لوگ, ان پہ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. اسی پروسیس میں جب خالد خواجہ وہاں پر گئے تھے تو ان کو اغوا کر لیا گیا, رستے سے اغوا کر کے اور ان کو لے گئے, اور پھر اس کے بعد ان سے وہ اسٹیٹمنٹ اور وہ سارا سلسلہ. ان کے ساتھ کرنل امام, جو کہ افغان طالبان شدید پیار کرتے تھے خالد خواجہ سے بھی اور کرنل امام سے بھی. تو یہ جو ایشین ٹائیگرز نے سو کالڈ حرکت کی ہے, اس کے نتیجے میں ایشین ٹائیگرز اس علاقے میں بھی آئسولیٹ ہو گئے, کیونکہ ہوگا یہ کہ ان کے پیچھے ملٹری آپریشن ہوگا, اس سے جو باقی محسوس وزیر ٹرائبز ہیں وہاں پہ ان کو پرابلم شروع ہو جائے گی. سو یہ گروپ اب آئسولیٹ ہو گیا. اس کی زیادہ لوگ نہیں ہیں, یہ 100-150 لوگ ہیں خالی, لیکن دے آر ڈائریکٹلی فنڈیڈ بائی دی امریکن, ڈائریکٹلی فنڈیڈ بائی دی انڈینس, اور ان کا ایجنڈا وہ ہوتا ہے جو ان کو دیا جاتا ہے. سری لنکا کی ٹیم پہ حملہ, ہم نے کہا GHQ پہ حملہ, یہ سارے کام تحریک طالبان پاکستان بذات خود نہیں کرتے, اپنی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, یہ صرف ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ٹوٹل دہشت گرد, ایبسولوٹ. پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ کبھی افغانستان میں نہیں لڑے جا کے. یہ اس میں کچھ وہ ایلیمنٹس ہیں کہ جو پاکستان کی ریاست ایک زمانے میں جو پاکستان کے ساتھ یعنی پرانے جہادی گروپس میں شامل ہوا کرتے تھے, لیکن جب ان کو پکڑا گیا, روکا گیا, ان کے دہشت گرد ایلیمنٹ کو روکا گیا, تو وہ پھر جا کے انڈیا سے مل گئے. ایک کرپٹ گروپ ہے, ایک فلتھی گروپ ہے, جس نے جو اس وقت پاکستان میں جتنی خود کو حملے ہوئے ہیں اس میں ان کا بڑا ہزاروں لوگوں کا خون ان کے ہاتھوں پہ لگا ہوا ہے. اینڈ ایز یو سیڈ, ایشین ٹائیگرز از ناٹ این اسلامک نیم, یہ تو ایک سیکولر نام ہے. کوئی اسلامی جماعت, کوئی اسلامی گروپ اپنا ایسا نام ایشین ٹائیگر نہیں رکھ سکتے نام, مطلب اس کو اس طرف ایسوسیٹ نہ کیا. یہ سارے ثبوت ہماری گورنمنٹ کے پاس بھی موجود ہے. اب جبکہ ممبئی کا ڈرامہ ہمارے اوپر کیا جا رہا ہے, تو یہ کاؤنٹر پروف کیوں نہیں دیتے بتانے کے لیے کہ پورے ٹرائبل بیلٹ میں اور پاکستان میں جو خودکش حملے اور دہشت گردی ہو رہی ہے یہ انڈین را کروا رہی ہے. ڈیوڈ ہیڈلی کے بارے میں ہمارے میڈیا میں کوئی ذکر ہی نہیں کرتا, کوئی جانتا ہی نہیں کہ یہ شخص کون ہے, اور امریکنز اس کو اس طرح چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر سمجھوتا ایکسپریس پہ ہم کیوں نہیں بات کرتے؟ سمجھوتا ایکسپریس میں 70-75 پاکستانی شہید ہوئے تھے, جس کے اندر کرنل پروہیت انوالو تھا, انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ کنفرم نکل آیا کہ انڈین ملٹری انٹیلیجنس انوالو تھی. اس کا الزام بھی جماعت الدعوہ پہ اور لشکر طیبہ پہ لگایا گیا تھا. ہم نے اس کا بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. ہم کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے کرنل پروہیت کو ہمیں دو, ہم مقدمہ چلائیں گے جس نے پاکستانی شہید کیے, لیکن کوئی بات نہیں سنتے آپ اس کے اوپر. دیز آر دی ایشوز دیٹ وی نیڈ ٹو, پاکستانی قوم کو اور ہمارے میڈیا کو ریز کرنے چاہیے. دیکھیے میڈیا کی رسپانسبلٹی جب ہم کہتے ہیں نا, رسپانسبل میڈیا, یہ وہ ایشوز ہیں. آپ ان ایشوز پہ جائیے جس کو گلوبل میڈیا چھپانا چاہتا ہے, اور پھر ان ایشوز اٹھا کر, اور جہاں پہ انڈیا امبیرس ہوتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, اس لیے کہ انڈیا کے پاس کیس ہے نہیں, وہ ہمیں شرمندہ کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کاؤنسل سے لے کر میڈیا تک. ایسا کیس تو نہیں ہے, لیکن جہاں پہ ڈائیلاگ کی بات بھارت بھی کرتا ہے, پاکستان بھی کرتا ہے, ہم لوگ چاہتے ہیں, میڈیا چاہتا ہے, قوم چاہتی ہے, عوام چاہتی ہے کہ جب بھی بھارت سے بات ہو تو کشمیر کا مسئلہ سب سے پہلے اٹھایا جائے اور اس کے اوپر بات کی جائے. لیکن انڈیا اس کو ایک آل ٹوگیدر ایک نئی لک دینا چاہتا ہے, اور اس کو اب دہشت گردی, ٹیررزم سینٹر ایک بات ہم آپ کو بتا کرنا چاہتا ہے. آنے والے چند دنوں میں ایک اور ممبئی کریں گے, یہ ایک ممبئی اور ہونے والا ہے. اس کے پورے سائنز موجود ہیں. اس بات کی بھنک پڑ گئی ہے مختلف ویسٹرن کنٹریز کو بھی. جب بھی آپ نے دیکھیں گے پچھلے دنوں دہلی کے حوالے سے ٹریول ایڈوائزری آ گئی تھی کہ دہلی میں کوئی ویسٹرن ٹورسٹ نہ جائے, دہلی میں ٹریول نہ کریں, احتیاط کریں, دھماکہ ہونے والا ہے, لڑائی کوئی نہ کوئی دہشت گردی ہونے والی ہے. انڈینز گیم کھیل رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ دوبارہ. ایک اور ممبئی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں, اس لیے کہ یہ ممبئی تو فزل آؤٹ ہو گیا, فیل ہو گیا. دوسرا, انڈیا پہ دباؤ بہت آ رہا ہے کشمیر پہ بات کرنے کے لیے. نہیں, لیکن جتنا پریشر اس ممبئی کے بعد پاکستان پہ بلڈ کیا گیا اور جس طرح سے ہمارے اسٹرکچر ہمارا نہیں برداشت کر, اللہ کے فضل سے وہ فزل آؤٹ ہو گیا. 2 سال 1.5 سال ہو گئے نا, معاملہ پرانا ہو گیا. لیکن انیشلی تو ہمارا بہت تھا ایگریڈ, اور انیشلی تو واقعی تھا, لیکن الحمدللہ دوبارہ کوئی اس طرح کا ایپیسوڈ ہوتا ہے تو پھر, اور اگر یہ حکومت ہوئی اور اسی طرح کا ایپیسوڈ دوبارہ ہو جاتا ہے, دین بلا وجہ تو آرمی عزم نو ایکسرسائز نہیں کر رہی. اچھا, وہ کوئی ون آف دوز پیپل جن کو لگتا ہے کہ مطلب کوئی میسج بھی ہم لوگوں نے دینا تھا. ہم نے بہت اچھا میسج دیا ان کو. میسج ہم کو دیا کہ یو ول اسٹارٹ دا وار اینڈ ویل فنش اٹ فار یو. ہوش میں رہنا, دماغ ٹھیک کر دیں گے تمہارا ہم انشاءاللہ. یہ میسج دیا ہم نے ان کو. نہیں, یہ تو خیر ہمیں پاکستانی قوم کو, ہمیں آپ کو, ہمیں ہمیشہ سے یقین ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہمیں تو یقین ہے, ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. ایک صاحب کے پاس بندوق رکھی ہوئی تھی, کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہمسائے کیسے ہیں, کہتے ہیں بہت شریف ہیں. کہتے ہیں آپ نے بندوق کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں ان کو شریف رکھنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, مطلب شریف رکھنے کے لیے یہ کرنا ہے. شریف تو کبھی بھی نہیں ہو سکتے, لیکن یس ان کو میسج دینے کے لیے بیکاز ان کی جو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن ہے دیٹ واز اے میجر تھریٹ فار اس. کولڈ اسٹارٹ کا مطلب ہے کہ ہم وارننگ نہیں دیں گے, اچانک حملہ کریں گے. اینڈ وی ہیو ٹو ٹیل دیم کہ ٹھیک ہے, تم زیادہ سے زیادہ اٹیمپٹ تو کر سکتے ہو, جیسے ممبئی کے بعد تم جہاز لے کر آئے تھے اپنے, لیکن اس کے بعد جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ یو ول بی پارٹ آف ہسٹری. دین تاریخ کا تم حصہ بن جاؤ گے. کہانیاں ہوں گی تمہاری بکس میں کہ ایک ملک ہوا کرتا تھا,
اچھا، پاکستان کو چھیڑا. یہ تو کچھ دشمن، کچھ لوگ جو ارد گرد انٹرنیشنل سطح کے اوپر ہمارے خلاف کام کریں، کیسے کیا کریں، کیا کرنا چاہیے، اس میں ہم نے کافی تفصیل سے بات کی. پاکستان کے ایک لیڈر کو مار دیا جاتا ہے، جن کی جماعت جن کو وہ لیڈ کر رہی تھی وہ اس وقت حکومت میں ہے. یہ لوگ پہلے تو انویسٹیگیشن کرانے کی طرف آتے ہی نہیں ہے. اس کے بعد جب آتے ہیں تو عوام کا جو ہے وہ 60 کروڑ روپیہ لگا کے اس کے بعد بھی کوئی اس کا رزلٹ نہیں نکلتا. اور ابھی پھر ایک کمیشن بن گیا ہے اور وہ کمیشن تحقیقات کروا رہا ہے. اور گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی قاتل ہوگا اس کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ پہنچ جائے گا؟ دیکھیے کوئی امید نہیں ہے اس بات، یہ انویسٹیگیٹ کرنا ہی نہیں چاہیے. 1.5 سال ہو گئے جیسے آپ نے کہا، کروڑوں روپیہ اس قوم کا خرچ کیا جا چکا ہے. اینڈ واٹ کیم آؤٹ؟ نتھنگ. اور اس کے بعد انہوں نے ایک دوسری چیز جو ہم نے دیکھی کہ ایک کیلکولیٹڈ طریقے سے فوج کے خلاف ایک بہت بڑا پروپیگنڈا شروع کیا. جیسے ملٹری انٹیلیجنس کے افسر انوالوڈ ہیں، جنرل اسلم بیگ انوالوڈ ہیں، حمید گل انوالوڈ ہیں. ان کو ایگزٹ کنٹرول پہ ڈال دیا. ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی گئی کہ یہ بتانے کے لیے شاید ملٹری انٹیلیجنس. بڑا انٹرسٹنگ یہ تھا کہ جو شخص ڈال رہا تھا نام اسکیل میں، اس کا اپنا بھی ہونا چاہیے تھا. رحمان ملک صاحب ایگزیکٹلی یہ بڑا کلیئر نظر آ رہا تھا کہ حکومت چونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے دباؤ میں تھی اور ان کو یہ خیال ہے کہ شاید آرمی اور سپریم کورٹ ملے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پریشر، مورل اتھارٹی اپنی طرف لینے کے لیے جو ساری بی بی کے قتل کا پریشر تھا وہ آرمی پہ ملبہ گرانے کی کوشش کی. اور وچ واز اے بیڈ اسٹریٹجی. اس کے نتیجے میں اداروں کا دوسرا تصادم ہوگا. ایسا نہیں کرنا چاہیے انہیں. یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ جو وہ سارے ایلیمنٹ، بی بی کے سیکورٹی آفیسر مسٹ بی انویسٹیگیٹڈ. بی بی کے سیکورٹی آفیسر آج ماشاءاللہ ملک کے سیکورٹی آفیسر لگے. تو دا کوشچن از کہ یہ سارے سوالات آپ کدھر تھے، آپ کی ریسپانسبل واز دیر نو فیلئر آف دا سیکورٹی ٹیم ان کی جو موجود تھی؟ نہیں، لیکن رحمان ملک صاحب اینڈ اسپیشلی بابر روان، ان دونوں کا نام بار بار لیا جا رہا ہے. اور یہی دو وہ لوگ ہیں جن کو بچایا بھی جا رہا ہے. صدر پاکستان تعریف بھی نہیں کرتے ہیں، یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. سارے یو این ٹیم کہتی ہے پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا. پھر یہ کہتے ہیں خود آن ریکارڈ پریزیڈنٹ صاحب اویلیبل ہیں یہ کہتے ہوئے کہ صاحب پوسٹ مارٹم میں نہیں کرنے، میں نے روکا تھا. دا پوائنٹ از یو سی کہ اٹس سو فشی، اٹس سو ویئرڈ جو کچھ ہو رہا ہے. اس کے اندر آنے والے 2-3 مہینوں میں اس حکومت کا فیصلہ ہو جائے گا. حکومت کا فیصلہ اس لیے کہ گرمیاں آ رہی ہیں، بجلی کا کرائسس بڑھے گا، بجٹ بنانے کے پیسے نہیں ہیں، انہوں نے IMF سے قرضہ لینا ہے، ٹیکسز لگانے ہیں. قوم اتنی فرسٹریٹڈ ہو چکی ہے کہ اب سڑکوں پہ نہیں. کیا بجٹ کی صورت میں کوئی اور بم آنے والا ہے؟ جی بہت بڑا بم آنے والا ہے. بجٹ تو ایک بم شیل ہوگا. ان کے پاس ہے ہی نہیں بجٹ بنانے کے پیسے. اور IMF اس وقت جو شرائط دے رہا ہے، یقین کیجئے کہ اگر آپ وہ شرائط سن لیں یا آپ کو پتا لگ جائے کہ IMF اس کے اثرات نظر آ جائیں گے. فائنانس ٹیم تو بڑی مصروف آج کل معلوم ہوتی ہے. جی ماشاءاللہ قرضے لینے میں مصروف ہے، شرائط طے کرنے میں مصروف ہے. ان کے پاس اپنا کوئی ریونیو جنریشن تو کوئی ہے نہیں، اور جو ہے وہ کرپشن میں ضائع ہو رہا ہے. اور سب سے آسان طریقہ ہے کہ انہوں نے قرضے کب واپس کرنے ہیں؟ قرضے تو پاکستانی قوم نے واپس کرنے ہیں، یا جتنے مرضی لے لو. تو پوائنٹ اس کے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2-3 مہینے میں اس حکومت کا فیصلہ. پاکستان کی ریاست اللہ کے بل سے عافیت میں رہے گی. یہاں پیٹریوٹس بہت زیادہ ہیں، محبت کرنے والے بہت زیادہ ہیں. اس پہ جانثار روز ہمارے 30-40 لڑکے بیٹل ایریاز میں، ٹرائبل ایریاز میں شہید ہو رہے ہیں ہمارے آفیسر. اور آپ کے اپنے ایکسپیرینسز کیسے رہے اس حوالے سے جہاں پہ لوگوں کی پیٹریوٹزم کے حوالے سے؟ یہی بات کہ ماشاءاللہ ابھی پچھلے دنوں اللہ نے موقع دیا مدینہ شریف جانے کا. وہاں پہ پوری دنیا سے پاکستانی آئے ہوئے تھے، اور یقین کیجئے جو آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے لوگوں کے، ہمیں مل کے اور پیار کر کے کہ جو آپ کر رہے ہیں اور ہم باہر بیٹھ کے اور آپ کو سنتے ہیں تو ہمیں حوصلہ اور امید ملتی ہے. 23 مارچ 2010 کو لاہور میں ہم نے تکمیل پاکستان کا پروگرام کیا، جس میں ایک قرارداد تکمیل پاکستان پاس کی گئی. یقین کریں گے کہ پوری دنیا سے لوگ فلائی کر کے آئے تھے اس قرارداد میں شامل ہونے کے لیے. پاکستانی میڈیا نے اس کو بلیک آؤٹ کیا، حکومت وقت نے اس کو بلیک آؤٹ کیا، یہاں کے جو فسادی کانگریسی مولوی ہیں انہوں نے اس کے خلاف ایک طوفان کھڑا کیا. لیکن وہ ایک اتنا ایموشنل ایونٹ تھا. ایک قرارداد جو پاس ہوئی ہے، آپ اس قرارداد کو اگر پڑھ لیجئے، جو آبجیکٹو ریزولوشن پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ پاکستان کی قرارداد مقاصد کو ایکسپلین کیا گیا. یعنی کہ آپ اس بات کے لیے بالکل 100% شور کہ پاکستانی قوم یونائٹڈ ہے. اتنی خوبصورت قوم ہے یہ، اس کی آنکھوں میں چمک دیکھتے ہیں ہم، آنکھوں سے آنسو دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول سے اور سبز ہلالی پرچم سے جو قوم کا تعلق ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اتنا بھرپور نظر آ رہا ہے کہ جس کے بعد ہمیں امید ہے کہ اب انشاءاللہ اس ملک کو اب نقصان نہیں کوئی پہنچا سکتا. چھوٹی موٹی تکلیفیں ہو سکتی ہیں، ملک انشاءاللہ آگے جانے کے لیے اب اس کو نقصان نہیں ہے. آمین. وہ وقت مگر میں مزید اس پہ بات کرتی ہوں. اور یہ جو تعلق کی آپ نے بات کیا ہے، ہوپ کہ جو اس ملک کو چلانے والے ہیں ان کا تعلق بھی اتنا گہرا ہو جائے کہ یہ سارے مسائل حل ہو جائے. بہت شکریہ تشریف لانے کا. پلیزر ٹو ہیو یو آن دی. حامد صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود تھے. بہت سے ملک کے اہم ایشوز کے بارے میں بہت تفصیل سے میں نے ان کا پوائنٹ آف ویو. پروگرام کا وقت جو ختم ہو چکا. یشمین صفی کو اجازت دیجیے. I'll see you tomorrow same time. Have a nice day.